ولا تہجر الا فی البیت، بیوی شوہر میں یہ ایک حقیقت ہے کہ دو انسان، چاہے والدین اولاد ہوں، بھائی بھائی ہو، بھائی بہن ہو، بہن بہن ہو، بیوی شوہر ہو، دوست دوست ہوں، ہمیشہ ایک دم خوش خوش چل رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ آپس میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو پسند نہیں آتی ہے، ایک کی کسی بات سے، کسی عمل سے دوسرے کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، اس کو تکلیف اور نقصان ہوتا ہے، وہ اس سے کسی بات پر ناراض ہوتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے ناراض ہوتا ہے، اختلاف اور جھگڑے کی نوبت آتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کو کتاب و سنت کی طرف پیش کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کرو۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تم میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، اللہ نے کہا اگر ہو جائے تو ایسا کرو، یعنی ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچے گی، ایک کو دوسرے سے ناراضگی کے معاملات پیش آئیں گے، بیوی شوہر میں بھی ایسا ہوگا۔ ہنسی ہنسی میں کوئی بات بیوی کی زبان سے نکل گئی، شوہر ناراض ہو گیا، بات بات میں شوہر نے ڈانٹ دیا، بیوی کو برا لگا، بیوی نے ایسا کچھ کیا شوہر کی اجازت کے بغیر کیا، اس کو غصہ آئے گا۔ شوہر نے بیوی کا کوئی حق ادا نہیں کیا، وعدہ کیا پورا نہیں کیا، بیوی کو غصہ آئے گا۔ آپ نے کہا تھا یہ زیور لائیں گے لیکن نہیں لائے، اگر شوہر اس کو زیور نہیں لایا تو بیوی کے تیور چڑھ جائیں گے، ناراض ہوگی، اگر زبان سے کچھ نہیں کہے گی کم سے کم برتن تو پٹکے گی، جلدی جلدی چیزیں لا کے سامنے پٹکے گی، کھانا وانا سب، شوہر کو فوراً معلوم پڑ جاتا اچھا ایسا ہے کیا۔ ایسا ہوگا کہ بیوی شوہر کے آپسی معاملات میں ایک دوسرے سے کچھ ایسی بات ہو جائے گی کہ ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے۔ ایسی صورت میں گھر کے جھگڑے کو پوری بستی میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سمجھدار آدمی اپنے گھر کے آپسی معاملے کو گھر میں رکھتا ہے، اور ایک جاہل اور بے غیرت آدمی اپنے جھگڑے کو پورے گاؤں میں عام کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ بیوی سے ناراض ہیں، رات میں 12-1 بجے ہیں، گھر میں شور شرابہ کر دیا، گالیاں بک رہا ہے بیوی کو، پورے گاؤں کو، پوری بستی کان لگا کے کھڑکیوں میں سے سن رہی ان کا کیا چل رہا ہے۔ یہ اپنے ذاتی معاملات کو ساری دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ بلکہ بعض اوقات نوبت یہاں تک آتی ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور بیوی سے ناراض ہو گیا، غصے میں آ کر بیوی کو اور بچوں کو باہر کر دیا، اور بچے اور بیوی باہر ٹھٹرے کھڑے ہیں دروازے پر، اور یہ اندر جو ہے سگریٹ کا دھواں بنا رہا ہے، سزا کے طور پر باہر کھڑا، اور بستی آنے جانے والا دیکھ رہا ہے کیا ہوا ہے ان کو۔ بچوں کو اپنے سے چمٹایا عورت کھڑی ہے، بعض اوقات آدمی گھسیٹ رہا ہے بیوی کو باہر گھر کے، نکل جائے یہاں سے، اور سارے لوگ اپنی کھڑکیوں میں سے جھانک رہے، پوری کالونی دیکھ رہی ہے، پوری بلڈنگ کے سوسائٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ غصے میں دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور ہو جائے، کچھ اور ہو۔ لوگوں کو ایسے تماشے دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ دو آدمی اگر باتوں باتوں میں لڑ رہے ہوں، کھڑے ہو کے لوگ بھیڑ بنا کے جماتے ہیں کہ کب کون پہلے مارتا ہے اس کو دیکھیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کچھ جھگڑا ہو، تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے۔ خواتین بھی دیکھتی ہیں، ہاں دیکھو بہت یہ کرتی ہے نا، میرا شوہر بڑا اچھا ہے، دیکھو ایسا آج ہو رہا نا اس کا، ہاں، یہ نہیں سوچتی ہے کہ یہ بھی تو ہماری بہن ہے۔ بعض اوقات دوسرے کی تکلیف دیکھ کر آدمی کو خوشی ہوتی ہے، دوسرے کی تکلیف دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہے چلو اب ہمارے سامنے یہ ڈٹ کے بات نہیں کر پائے گی، ہاں ہم کو معلوم ہے اب تمہارا کیا ہے، اب ہمارے سامنے بہت ہی سمجھداری کی باتیں، ایسا چلنا چاہیے، ایسا گھر یہ کرنا، اب کیا بات کرتی ہے، اب تو دیکھ لیا ہم نے تیرے گھر میں کیا ہے۔ یہ اس کی ذلت ہوتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ جیسے وہ اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے، اپنی بیوی کی بھی عزت کا خیال رکھے، اس لیے کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ جیسا مردوں میں وہ چاہتا ہے کہ
ایسا لوگوں میں آئے، شوہر بھی کیسا چھپاتا ہے. کوئی اگر بول دے ارے میری بیوی تو ایسی ہے، بولتا نہیں باپ میری بیوی تو بہت اچھی ہے. کیوں اچھی ہے؟ کیونکہ اس لیے اچھی ہے اگر برا بول دوں گا اس کی کمیاں تو میری عزت چلی جائے گی، لوگ ہنسی مذاق کریں گے. اگر بتا دے کہ بھائی دیر سے گیا میری بیوی ڈانٹتی ہے مجھ کو، لوگ سب ہنسیں گے. تو آدمی بعض اوقات جھوٹ بھی بولتا ہے. میری بیوی تو میرے انتظار میں بیٹھی رہتی، اونگتی رہتی، دیوار کو ٹیک کے بیٹھتی، جب جاتا ہوں تب کھانا دیتی ہے پھر سوتی ہے. حالانکہ معاملہ ایسا کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. چپکے سے جاتا ہے، کنڈی کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، آواز تک نہیں کرتا ہے، برتن کے بھی آواز نہیں کرتا ہے. ڈر کے چپ چپ آ کے چپ چپ اپنے لحاف میں غائب ہو جاتا ہے، آ کے سو جاتا ہے. کیوں؟ بیوی جاگ جائے گی تو اب آ رہے ہیں، یہ وقت ہے آنے کا. تو بعض شوہر بھی جو ہیں اتنے احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے جب آدمی بیان کرتا ہے کیسا کرتا ہے، میں ایک ڈانٹ دیا تو بیوی کانپنے لگ جاتی ہے. حالانکہ معاملہ الٹا ہوتا ہے، کانپتا یہ ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری عزت سماج میں بنی رہے، دوستوں میں میرا ایک ترا رہے، دوستوں کے بیچ میں میرا ایک ترا امتیاز رہے. میں الگ، میرا معاملہ الگ ہے. بیوی کے لیے نہیں سوچتا ہے. بیوی کے لیے بھی تو یہ بات ہے، وہ بھی تو 4 عورتوں میں بیٹھتی ہے، وہ بھی تو اپنے رشتہ داروں میں جاتی ہے، اس سے بھی تو لوگ پوچھتے ہیں کیسا چل رہا ہے تمہارا شوہر، کیسا ہے، کیسے تعلقات ہیں تمہارے، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. اب یہ اگر اپنے گھر کے معاملات کو اور بیوی سے ناراضگی کو اور بیوی کے ساتھ معاملے کو پورے گاؤں میں عام کر دے، پوری بستی میں اس کو ظاہر کرے، آپ سوچئے اس بیوی کی عزت کیا ہوگی. کہ ایک آدمی ایک عورت کو ڈانٹ دے اور پورے بستی سنے، سسرال میں اس کے فون کر کے اس کو ڈانٹے اور سارے لوگ سن رہے ہیں اور اس کا چہرہ اترا ہوا ہے اور رو رہی ہے وہ فون کے اوپر، فون پہ وہ رو رہی ہے، اس کو رلا رہا ہے، ڈانٹ کے اس کو طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے اس کو، اور وہ رو رہی ہے اور گھر والے اس کی بہنیں دیکھ رہی ہیں، اس کے بھائی کی بیویاں اس کو دیکھ رہی ہیں، اور ان کے سامنے یہ بیچاری گئی ہے اپنے میکے میں آئی ہے اور فون پر رو رہی ہے، اس کو سمجھا رہی ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور وہ ڈانٹ رہا ہے. آپ سوچئے اس کی عزت باقی رہے گی؟ اب فون جب وہ رکھے گی اور ان سے نگاہ ملا پائے گی، اپنے ماں باپ کو نگاہ ملائے گی ان سے، ان کو کتنا دکھ ہوگا. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اگر کسی بات سے وہ بیوی سے ناراض ہے تو وہ اس معاملے کو 4 دیواری کے اندر رکھے، گھر کے معاملے کو بازار میں نہ لے جائے، گھر کے معاملے کو ساری دنیا میں عام نہ کرے، اس کو لوگوں کے لیے تماشا نہ بنائے. یہ بہت سمجھداری کی بات ہے. اور اس میں کیا صرف عورت کی عزت ہے؟ اس میں اس کا بھی عزت کا معاملہ ہے. اگر عورت کی بے عزتی ہوگی تو کیا اس کی نہیں ہوگی؟ یہ کھڑے ہو کے بول سکتا ہے ہم بالکل کامیاب جوڑا ہیں؟ نہیں ہے، یہ نہیں بول سکتا ہے، یہ خود دوسروں کے آگے سر جھکا کے چلنا پڑے گا اس کو. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ایک کامیاب زندگی کے لیے اصول ہیں. کیا ہیں؟ نمبر 1، شوہر اپنی بیوی کے کھانے کا خیال رکھے، اس کی صحت کا خیال رکھے، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھے. 2، اس کے لباس کا خیال رکھے اس لیے کہ اس کی عزت ہے. 3، اگر ناراض ہو چہرے پر نہ مارے. بیوی کو شوہر ڈانٹ سکتا ہے، یہ بھی نہیں اب بیوی یہ کہنے لگے دیکھیے آج کے بعد مجھ کو ڈانٹنا بھی نہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ شوہر بیوی کے اوپر قوام ہے، اور اگر بیوی سے کچھ واقعی غلطی ہوتی ہے تو شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈانٹے. اب بیوی کہے یہ تو برابری نہیں ہوئی، یہ ہونا چاہیے کہ بیوی سے غلطی ہوئی تو شوہر ڈانٹے، اور شوہر سے غلطی ہوئی تو بیوی بھی ڈانٹے. تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر کے ماتحت بیوی ہے، بیوی شوہر کو نہیں ڈانٹ سکتی ہے. اگر آپ اس کو ناانصافی کہیں تو آپ اپنے بچوں کو اجازت دیجئے کہ وہ بھی آپ کو ڈانٹیں. کیا آپ یہ اجازت دیں گے اپنی اولاد کو؟ اس لیے کہ یہاں پر حفظ مراتب کا معاملہ ہے، لوگوں کا مرتبہ
جو اللہ نے رکھا ہے اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ آپ بتائیے کوئی اولاد اگر ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کر دے تو ماں باپ کو اچھا لگے گا؟ چاہے غلطی ہوئی ہو، وہ کہیں گے ہم سے غلطی بھی ہوئی تو تم نے ہم کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، تم ہماری اولاد ہو۔ ماں باپ الگ ہیں، اولاد الگ ہے، مرتبہ ہے ان کا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیوی کو شوہر ڈانٹے گا، اور ڈانٹ سکتا ہے، بہتر ہے کہ سمجھائے، لیکن ڈانٹ بھی سکتا ہے۔ صحابہ اپنی بیویوں کو ڈانٹتے تھے غلطیوں پر، لیکن بیوی شوہر کو ڈانٹنے لگے یہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض بیویاں بڑی مصیبت ہو جاتی ہیں شوہروں کے لیے۔ تو یہ بھی خیال رکھیں کہ آج کل کے اس دور میں عورت کے حقوق عورت کو اتنے معلوم ہو گئے ہیں کہ ذمہ داریاں بعض اوقات وہ پس پش ڈال دیتی ہے، اور ان حقوق کے معلوم ہونے کی وجہ سے شوہر کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ فون آتے رہتے ہیں لوگوں کے، بھائی ایسا ایسا ہے، فلاں نے ٹی وی پر دیکھا کہ بیوی کے یہ حقوق ہیں، اب بیوی سردرد بنی ہوئی ہے۔ ایسا معاملہ اگر حقوق کا مطالبہ عورت کرنا شروع کر دے اور دلیل کرنے لگے تو یاد رکھیں کہ اس سے نکاح کمزور ہوتا ہے۔ بعض اوقات دلیل مضبوط ہوتی ہے، لیکن اس مضبوط دلیل کی وجہ سے نکاح کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس عورت کی حجت کی وجہ سے، بار بار شوہر سے بحث کرنے کی وجہ سے، بار بار اپنے حقوق کا جھنڈا لہرانے کی وجہ سے شوہر کے اور اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ زندگی ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے، اپنے حقوق کے لیے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے۔ زندگی ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ شوہر اپنے حقوق کا بھی خیال رکھے اور اس کو میں معاف کرتا رہے، اور جو عورت پر اس کے حق ہیں ان کو کامیابی کے ساتھ پورا کرتا رہے۔ تو اس کو بد دعا بھی نہ دے، اور اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو گھر میں باقی رکھے، اس کو عام نہ کرے۔